پھر جہنمی ہے، ایک نکلا 9 لاکھ سے، فرق کیا ہے؟ وہ جنت میں کیوں ہے؟ نہ نمازوں کے دور پر، نہ عبادت کے دور پر، وہ ایک نکلا، وہ 9 لاکھ جانتے تھے یہ حسین ہے، ایک پہچان گیا کہ یہ حسین ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ صاحب اس نے ایک نے پہچانا کہ یہ حسین ہے، اور وہ جب ایک حسین کے پاس آیا تو پچھلی نمازیں ضائع، پچھلے روزے ضائع، پچھلی عبادت کریڈٹ میں نہیں ہے، اور پھر جنت میں ہے، اور ادھر آگے ایک بھی نہیں پڑی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ادھر آگے ایک بھی نہیں پڑی، اور حسین نے سب سے پہلے بیٹے اور باپ کو بھیجا اور جنگ کے لیے بھیج دیا۔ ارے جب جنگ کے لیے بھیجا ہے تو ان کو میں نے کہا امام حسین آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ظہرین تو باجماعت ہوگی، ایک پیچھے پڑھوا لیجئے۔ جب نہیں حسین کی آواز ہے اگر میں نماز پڑھانے کے بعد بھیجوں گا تو لوگ کہیں گے عبادت کے طور پہ گیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ شبیر نے پہلے بھیجا صرف بتانے کے لیے کہ حسین کو پہچان کے گیا ہے۔ جنت علم کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، جنت عرفان پہ ملے گی۔ نہیں آپ پریشان ہو گئے، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ جتنے بندے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، علم اور عرفان میں فرق ہے۔ جنت کا علم سب کو ہے، عرفان کسی کو نہیں۔ جس کو جنت کا علم ہے وہ راتوں کو سوتا نہیں کہ میری بڑی قیمتی ترین ہے، کہیں میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ جس کو عرفان تھا اس نے فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ دی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ جس بندے کو میری بات سمجھ میں آ رہی، دیکھیے وہ جس کو عرفان ہے وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جناب بہلول وہاں ابن عمر ان کا نام ہے جو کتاب میں ہے، بہلول ان کو کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوش دلچسپ انداز میں معاملہ حل کیا کرتے تھے، اس لیے بہلول کہہ دیا۔ اور وہ عباسی خاندان سے ان کا تعلق ہے جو اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن خاندان ہے، اور ہارون رشید کا رشتہ دار 7ویں امام کے قتل کا فتویٰ مانگتا رہا کہ تو مفتی ہے فتویٰ دے، تو اس نے دامن پھاڑ لیا، علم کا ساتھ چھوڑ کر دیوانگی اپنا لی۔ یہ منزل عرفان ہے، کیونکہ جو قتل کا فتویٰ لے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ امام ہے، جس نے دامن پھاڑ لیا فتویٰ نہیں دیا وہ پہچان گیا یہ امام ہے، اور اس نے اپنے آپ کو عالم سے دیوانہ بنا لیا۔ اور آپ نے بھی دیوانہ سمجھ لیا، میں نے بھی دیوانے کی کہانی سنا دی۔ لوگوں نے کہا پاگلوں کی باتیں سنا سنا کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ اور جب نے جناب بہلول سے پوچھا ہے آپ نے دیوانگی کیوں اپنائی ہے ان کا دامن چھوڑ کر، اور جب نہیں بہلول کی آواز آئے کہ میں نے پاگل کہلوانا برداشت کر لیا ہے، منکر علی کہلوانا برداشت نہیں کیا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، جنت عرفان پہ ملے گی، جس کا دو مولوی کو ہے، اور اس کی بندی اس لیے نہیں علی والوں سے، کیونکہ ہماری جستجو جنت نہیں۔ دیکھیں جستجو اس کی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو۔ میں جیجی بھائی کے گھر آیا، کھانا کھا رہے تھے، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ آج ایک آدمی صاحب کھانا کھائے، میں نے کہا نہیں میں کھا بیٹھا۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا کھائیے، میں کہا بھائی نہیں کھا بیٹھا، ایک لقمہ، میں کہا گنجائش نہیں، تو میں کیوں نہیں کھا رہا ہے تو کھانے نہیں، ایک لقمہ اور کھا لوں گا تو میں تو نہیں جاؤں گا، دل رکھنے کے لیے کھا لوں، تو میں کھا نہیں رہا کیونکہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، میری جستجو ہی نہیں۔ جناب بہلول مٹی کا گھر بنا کے کہتے تھے جنت لے جا، اب وہ جنت بیچ رہے ہیں، کیوں بیچ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جستجو نہیں، بہلول کی جستجو علی ہے۔
نہیں توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیے بہلول کی جست اور حسین پہچاننے کا حکم نبی نے دیا. منبر پہ ہے کائنات کا سلطان نبی. بس زیادہ طویل بات اگر نہ ہو سکے تو میں معافی چاہوں گا کیونکہ بانیان کے پاس اتنا ٹائم ہے مجھے اس میں بھی اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے. دیکھیں نبی منبر پہ ہے اور اصحاب کا مجمع ہے اور مجمع میں شریعت کے مسائل بتائے جا رہے ہیں. نبی نماز کی باتیں بتا رہے ہیں, روزے کا تذکرہ کر رہے ہیں, حج کا ذکر ہو رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کرو, لوگوں کی اصلاح ہو رہی. ابھی شریعت کے مسائل بتائے جا رہے تھے کہ باب مسجد سے باب مدینۃ العلم کی دستار کا دوسرا وارث طلوع ہوا. میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں سرکار, اتنی جلدی تو مجھے نہیں جتنی جلدی آپ کو ہے. وہ ہمارے ذاکر تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ساجد رکن صاحب, انہوں نے سنا ہوا ان کو مزاج کا پتہ ہو. وہ خیبر پڑھتے پڑھتے تو وہ ایک بیچ میں چٹکلا دیا کرتے تھے کہ وہ بندہ, ایک بندے کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اور وہ اس گھوڑے کی گول بیٹھ کے بھاگ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اتر کے بھاگنا شروع ہو گیا. وہ بندے نے لوگوں نے پوچھا گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے, خود کیوں بھاگنا شروع کر دیے؟ ان کا جیڑی جلدی منو ہے گھوڑے تلی. سارے سوچ رہے میں نے کیوں سنا ہے جو جلدی مجھے ہے وہ آپ کو تو نہیں, تو آپ اس سے جلدی خاموش ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے میں نے کتنے وقت میں بات مکمل کرنی. توجہ ہے یہ نہیں آپ بزرگ بیٹھے میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی تو یقیناً بزرگ ہیں, وہ ٹوک بھی سکتے ہیں روک بھی سکتے ہیں, لیکن دلیل کیا ہے؟ پہچاننے کی. نبی فرما رہے ہیں پہچاننا. اور سامنے شریعت کے مسائل اصحاب کی وجہ حسین داخل ہوئے. اب ابا کا دامن قدموں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گیا. یہ تہذیب عزاداری اور تہذیب منبر کے خلاف لفظ ہے کہ شبیر کا پیر الجھا. جب امامت کے پیر ہی الجھ جائیں گے تو پیچھے رہے گا کیا؟ اب یہ عظمت حسین بتا رہے ہیں اور یہ ابا کے دامن نے بتایا. جیسے ہی کعبہ سمجھ کے لپٹا حسین فرش مسجد پہ آئے اور فرش مسجد نے حسین کے رخساروں کے بوسے لینے شروع کیے. بیان ہو رہے تھے شریعت کے مسائل, سامنے آ گیا مرکز فضائل. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, سامنے آیا مرکز فضائل. اب نبی نے شریعت کے مسائل کو روکا, نماز کے تذکرے کو روکا, روزے کے ذکر کو روکا, اصلاح کی باتوں کو روکا اور فوراً حسین کو اٹھایا. اٹھا کے منبر پہ واپس آ کے بیٹھے اور پھر حسین کو ایسے بلند کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا حاضر حسین فارغ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو. نہیں توجہ فرمائی, حسین اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرا حسین ہے, اسے پہچانو. شریعت کے مسائل کو روک کر اب منبر پہ حسین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اب حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں, اور حکیم الامت نبی ہے. یہ جو علامہ اقبال کو ٹائٹل دیا ہوا ہے یہ غلط ہے. وہ امت کا حکیم نہیں ہے, وہ مشرق کا شاعر ہے اور پہلا شاعر ہے جو علامہ بھی ہے. توجہ فرمائیے, یہ ہمارے اردو ادب کا جو بھی حال ہے, توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ حکیم الامت نے حکمت کا کوئی اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں. یا رسول اللہ آپ کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. منظر بڑا عجیب ہے مسجد کا, سامنے آپ کے اصحاب ہے, آپ کے شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے. پھر یہ حسین آ گئے اور اٹھا کے مسائل کو ایک طرف رکھا اور حسین کے فضائل شروع کر دیے. کل یہ میں قانون بنا رہا ہوں ہر ممبر پہ آنے والے کے لیے کہ جب ممبر پہ بیٹھ کے شریعت کے مسائل بیان کرو اور سامنے حسین آ جائے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, پھر شریعت کو حسین پہ ترجیح نہ دینا. نہیں بندے پریشان ہو گئے. دیکھیں نماز میں بھی حسین ہے. میری آپ کی نماز میں تو آئے گا نہیں نا, وہ جھگڑا ہو جاتا ہے.
بندے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس کی نماز میں آج اس کی غلط ہو جاتی. وہ آپ کی نماز میں یہ آگے غلط ہو گیا، یہ آگے غلط ہو گیا، حسین آگے غلط ہو گیا. اچھا یہ پتہ نہیں علی سے دشمنی کیوں کہ جہاں علی آ جائے وہاں تکلیف شروع ہو جاتی. ممبر پہ بیٹھے کہ خندق خیبر نہیں پڑھوں گا. تو کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ کیا تکلیف کیا ہے؟ علی کی بہادری کے کسی بچوں کو سناؤ. اگر نہیں ہے علی کی جنگ نہیں پڑھنی آتی پھر بتاؤ تعلق کسی عورت کے لشکر سے تو نہیں. بھائی علی کے فضائل اگر نہیں پڑھے جاتے تو سقیفے میں جاؤ. یہاں کیا لینے آ گئے؟ اور سامنے مجمع بھی جھوم رہا ہوتا ہے. ہاں ہاں یہ بڑے عالم ہے، یہ خندق خیبر نہیں پڑھتے. جو نہیں پڑھتا اس کو بولو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، تو نے ذہن میں کیوں نہیں رکھی؟ تو کس علم کا دوم لے کے گھوم رہا ہے میں خندق خیبر نہیں پڑھا؟ یہ علی کے عرفان کے قصے ہیں. خیبر میں بھی علی صرف مرہم کو چیر کے علی کو پہلوان نہیں منوانا. علی کا عرفان چھپا ہے خیبر میں. اور سب سے پہلے خیبر میں علی کا عرفان کیا ہے؟ خیبر میں اچھا خیبر میں علی نہیں ہے، بلائے گئے مرہم چیرنے کے لیے. تو اس سے پہلے والا واقعہ ہے نبی نے جہاں منوایا ہے یہ پہچان کروائی ہے. علی کی بھی کروائی ہے، حسین کی بھی کروائی ہے. نماز میں ہے نا حسین؟ میری آپ کی نماز میں نہیں ہے، محمد کی نماز میں ہے. جس سے نماز سیکھی ہے نا اس کی نماز میں، وہ جو پڑھتے تھے نا اس نماز میں، اور کوئی اور نہیں ہے. حسین جبرائیل نے سرگوشی کی حسین کو اتار دو. جبرائیل کی جرت کیا ہے محمد کے سجدے میں سرگوشیاں کرے؟ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں یار، میرے سامنے اگر جاگا مجمع ہے تو بولے گا کہ نہیں؟ نہیں اس کی دلیل ہے. یہ داد لینے کا میرا طرز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ محمد فرماتے ہیں میرے اللہ سے کچھ ایسے اوقات مقرر ہیں جہاں میں اور اللہ بلا فاصل ہوتے ہیں. ان میں ایک سجدہ ہے. سجدے میں تو اللہ مومن کے قریب ہو جاتا ہے، وہ تو محمد کا سجدہ ہے. آپ چپ کر گئے ہیں، جا کے پوچھئے جو امامت کروا رہے. شریعت کا مسئلہ ہے، جو پیش امام ہے اس کو حکم ہے کہ جماعت میں امامت کرواتے ہوئے نماز کو طول نہ دے. فرادہ نماز پڑھیے، جتنی مرضی لمبی پڑھیے، جو مرضی صورتیں پڑھیے. امامت کروانی ہے تو پھر اختصار سے کام لو. یہ حکم شریعت ہے کہ اس لیے کہ پیچھے سارے جوان نہیں، بوڑھے بھی ہیں، صحت مند نہیں، بیمار بھی ہیں، سارے مقامی نہیں، مسافر بھی ہیں. اس لیے جماعت کا خیال کرو. نبی مستحب نہیں واجب پڑھا رہے تھے. نہیں توجہ فرمائی. اور یہ وہ نبی ہے کہ جس کی فرادہ کے لیے بھی اللہ تڑپ جائے. ہمیں حکم ہے کہ فرادہ نماز جتنی مرضی لمبی پڑھو، بہت زیادہ اجر ملے گا لمبی صورتیں پڑھنے کا. اور بانی شریعت فرادہ نماز کے لیے مصلی پہ آدھی رات کو آیا اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ پیروں پہ ورم آ گئے. ورمائے ہوئے پیروں کو دیکھ کے شرمائے ہوئے لہجے میں آئے تھا حبیب عبادت تیری مجھے بڑی پسند ہے لیکن پیروں پہ ور برداشت نہیں. قوم اللیل الا قلیلا کھٹا نصفہو آدھی کر دے. یعنی تو فرادہ بھی اگر اکیلا پڑے تب بھی کام کر. تیرے پیروں پہ نفیس پیروں پہ ور آ گئے، برداشت نہیں ہوا، کھٹا دے. نبی سے کہہ رہے کھٹا دے، کھٹا دے. فرادہ نماز کو کھٹا دے، کھٹا دے، کھٹا دے. اور وہی نبی جماعت میں آیا، پشت پہ حسین آیا، اللہ کی آواز آئی بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے. کوئی بیٹھا جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ ہے یا نہیں آپ فرض؟ یہ سارے بولیں گے، ہر بندہ
حسین. باہر والوں کا حسین ہے تو بولو لبیک یا حسین. توجہ ہے یا نہیں حضرت؟ سر سجدے میں ہے اور پوسٹ پر آ بیٹھا حسین. اور یہ جو جبرائیل نے کہا، جبرائیل نے تو کہا ہی نہیں. نبی سجدے میں سر رکھے اور جبرائیل سرگوشیاں کرے. جبرائیل کی جرت ہے. وہ اور ہوں گے جو پڑھا دیتے ہیں. یہ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے ناموس کا بل لے آئے. کیونکہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر ہم نے پڑھنا شروع کر دیا پھر بچہ کس پہ ہوگا؟ پتہ نہیں جوان جاتے ہیں یا نہیں جاتے لاہور. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ ہم تو پڑھے یزید کو. اب رضی اللہ کا ہو ایک صبح FIR کی کاپی جج صاحب نے بھیجی اور ساتھ لکھا ہے کہ شادی ذرا احتیاط کیجیے، نام نے لیجیے گا. لیکن فی الحال مجھے زبان ناپاک کرنے کا کوئی شوق نہیں. میری زبان یا ذکر رحمان میں مصروف رہتی ہے یا امام حسین کے ذکر میں مصروف رہتی ہے. البتہ یہ جو پرانی پلاننگ ہے نا وہ باہر نکل آئی. وہ عقیدہ سامنے آ گیا خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالیٰ. جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، شر بھی اس کی طرف سے خیر بھی اس کی طرف سے. تو پھر محشر کا فیصلہ کون کرے؟ بھئی اگر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خیر بھی اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے، پھر میں کہہ دوں گا یا اللہ جو تو نے کرایا میں نے کر دیا، دے جنت. جنت تو نہیں جاؤں گا میں. وہ کیوں خلق کی ہوئی ہے؟ ناموس کے بل والوں کو جب بھی پتہ نہیں اللہ کا جہنم خلق کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں. یہ صرف دشمن علی نے خلق کروائی. اسے خلق کرنی پڑ گئی نا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ تیری ساری دنیا تیری محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا. اس کا مطلب ہے دشمن علی نے خلق کروائی. تو جہاں خلق کروائی ہے پھر ٹھکانہ وہی ڈھونڈو. پھر یہ کیا ہے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے خیر بھی اللہ کی طرف سے. جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. اچھا یہ بڑا عجیب سرا ایک فلسفہ ہے. جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. پھر ہم نتیجہ دیتے ہیں پھر برا لگتا ہے. پھر آپ ناموس کا لے آتے ہیں، بل لے آتے ہیں. جو کراتے ہیں وہ اللہ کراتا ہے. اب یزید کو رضی اللہ عنہ کیوں؟ جو کرایا ہے وہ اللہ نے کرایا. یزید کے مقدر میں قاتل بننا تھا، اس نے قتل کر دیا. اس میں کیا قصور تھا؟ اس نے قتل کر دیا، اللہ نے کرایا. حسین تو مقتول ہیں، انہوں نے قتل ہونا تھا، یہ اللہ نے کرایا ہے. اللہ اسے معاف کر دے گا، بے قصور ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو مقدر میں لکھا ہوا تھا. اچھا یہ آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا ہے، پھر بات کلیجہ رکھ کے برداشت کیا کرنا. ہم تیرا عقیدہ مان لیتے ہیں، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. پھر جب ہم بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، برا نہ منایا کر، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. لاہور والے میرے ساتھ جاگ رہے ہیں، میں بات ختم کرنے لگوں سکتا. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، پوسٹ پہ حسین آئے اور نبی سجدے میں ہے اور نبی نے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے حسین کو بیٹھے بیٹھے سجدے میں بیٹھا ہے پوسٹ پر. نبی کہہ رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جبرائیل نے نہیں، اگر اللہ سے بلا فاصلہ تو براہ راست اللہ کہہ رہا پوسٹ پہ حسین ہے. لاہور والوں میرے ساتھ جاگنا، یہ پہچانا ہے، اللہ پہچانا رہا ہے حسین کو. پوسٹ پر حسین ہے. نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کی آواز آئی پوسٹ پر حسین ہے. نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کی آواز آئی پوسٹ پر حسین ہے. 70 دفعہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 70 دفعہ جواب آیا پوسٹ پر حسین ہے. آپ چپ کر گئے تو پھر ٹھنڈے دماغ سے دونوں کی تسبیحیں الگ کر کے دیکھیے ذرا. فرش پہ محمد اللہ اللہ کر رہے تھے، عرش پہ اللہ حسین حسین حسین. حسین پہچانو. نہیں آپ یہ پشت پر حسین ہے، وہ اس کے فیصلے سے ٹکراتے کیوں؟ ہماری خواہش ہے. عزاداری شروع ہو گئی اور فلسفہ نکل آیا سب کا. جس جہاں دیکھیے یہ ٹکراؤ جیسا شروع کر دیا. نماز آ گئی،
ذکر حسین روک دو جی، نماز میں ذکر حسین اور ذکر حسین میں نماز، قبلہ اس کے بارے میں بتائیے، جب بتاتے پھر غصہ کر جاتے۔ میں نے کہا ابھی یہ مسجد نبوی کا منظر دیکھ لو، ہماری خواہش ہے کہ ذکر حسین میں نماز کو نہ بھولیے، لیکن اللہ کی خواہش ہے کہ نماز میں ذکر حسین کو نہ بھولا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ کوئی تقابل نہیں ہے حسین کے ساتھ کسی چیز کا، کسی عبادت کا۔ حسین کے سبب ہے ہر عبادت۔ جی نماز حسین نے بچائی، وہ پڑھ تو رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو تھا، سجدے تو کر رہے تھے، قتل حسین کے بعد بھی کیے۔ پھر یہ کون سا طریقہ؟ یہ بچایا حسین نے، پڑھ رہے تھے انہیں پتا تھا، حسین نے بتایا کہ عبادت وہ جو ہمارے ساتھ، جو وہ کر رہے تھے وہ ان کی معرفت کے بغیر کر رہے تھے۔ اور کربلا کا فلسفہ کیا ہے کہ 2 سجدوں کے لیے شبیر پیاسا رہا، چپ کر گیا۔ دیکھیے 2 سجدوں کے لیے حسین پیاسے رکھے اللہ نے، 3 دن کی پیاس، 9 دن کا روزہ دار، بچے قربان کر رہے ہیں صرف 2 سجدے بچانے کے لیے، کر رہے تو کرنے دو۔ ان سے جہالت، ان جاہلوں کو بتایا، اور 9 لاکھ میں سے 1 نکلا تھا۔ شبیر کی 3 دن کی پیاس کی محنت، 9 دنوں میں 1 نکلا، حسین کو پہچان۔ ان کی پہچان، ان کی معرفت کے بغیر عبادت ہے تو کچھ نہیں، ان کی معرفت کے ساتھ عبادت ہے تو عبادت ہے۔ یہ ہے مقصد کربلا، صرف 2 سجدوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ معرفت اگر ہوتی، شمر حافظ قرآن تھا، شمر نے نماز پڑھی تھی، مسلمان کہلواتا کلمہ پڑھ رہا تھا، باریس تھا، اور رونا سیوں کو اسی بات پہ ہے کہ حافظ قرآن نے محمد کی بیٹی کے سر سے برقع اتار دیا۔ ناموس کا بل پاس کروانے والے، ناموس رسالت تو پہلے پتہ کرے کیا ہے۔ جس کے خیمے، جسے خیموں میں جلایا گیا، جسے آگ لگائی گئی، جس کا برقع اتارا گیا، وہ ناموس تھی، وہ ہے رسالت کی عزت۔ اور پہلی دفعہ شام غریبہ میں شب عاشور اصحاب حسین کی آواز آئی قرآن پڑھنے کی، اور وہ اٹھا جو بستر پہ تھا، اور علی والا جلال تھا، اور خیموں سے باہر آ کے کہا چچا حبیب کس کی اونچی آواز ہے قرآن پڑھنے کی، اور کیوں پڑھے؟ علی کی بیٹیوں کو ڈھارس ہوگی، ہم حسین کے جانثار ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ قرآن تو پڑھے، لیکن آپ کی آواز علی کی بیٹی کے خیمے تک آ رہی ہے۔ حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں آج پڑھنے دے انہیں قرآن، آج میری امامت کی آخری رات ہے، کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی، کل تو جان تیری پھپھیاں جانے۔ ہائے کر کے رونا، کوئی عام امام نہیں، عام ہستی نہیں، حسین کا پہلا دربار ہے، 40 سال خون رویا، یہاں خون پہ جھگڑے ہیں، پوچھ سے نکالے کہ نہ نکالیں، صرف خون پہ رہ گئے۔ جان کا فتویٰ دو کہ 10 محرم کو مرتے کیوں نہیں، شیعہ اسے مانیں گے جو مر جائے پھر ہمیں مرتا دے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے، اس کا غم سن کے 2 مہینے 8 دن ہم پھر زندہ رہتے ہیں۔ جان ہے حسین کے لیے حاضر ہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو اپنے اس بیٹے کو حسین کیا کہہ کے پکارتے تھے، کس لقب سے پکارتے تھے؟
سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، عابدوں کی زینت ہے، سید الساجدین۔ اللہ جانے کس انداز میں سجدے کیے۔ 19 رمضان کو کائنات میں سب سے بڑا سجدہ علی کا ہے، 10 محرم کو کائنات سے بھی بڑا سجدہ حسین کا ہے، لیکن دونوں کا لقب سید الساجدین نہیں، اور حسین نے سید الساجدین نہیں کہا کبھی عابد، کبھی زین العابدین بھی نہیں کہا۔ جانتے ہو کس رقب سے پکارا اور کب پکارا؟ حسین نے چڑھتی جوانی سجاد کی اور آباد مدینہ۔ سید اپنے گھر اس وقت آئے جب ماں وضو کر رہے، اور وضو کرنے کے بعد ماں مسح کرنے لگی، اور مسح کرتی ہوئی عورت کی چادر بالوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی، بس ادھر بی بی کا ہاتھ بالوں میں تھا، ادھر سجاد کا پہلا پیر اندر آیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اماں میرا سلام۔ سجاد اپنے حجرے میں چلا گیا، تڑپ گئی ماں، آ کے کہتی ہے مولا اللہ جانے سجاد مجھ سے ناراض ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا پہلے آتا میرے ہاتھوں کو چومتا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتا، آج منہ پھیرا ہے سلام کر کے حجرے میں چلے۔ ماتم کرنا اس کے لیے صرف یہ لقب کافی ہے، جو ساری رات سوچے گا وہ ماتم کرے گا۔ سجاد کے حجرے کے دروازے پہ آ کے شبیر نے آ کے کہا یا غیرت اللہ، ہائے اللہ کی غیرت ہے، اللہ کی ماں سے ناراض ہو۔ کہا بابا میری 1000 مجال۔ کہا پھر منہ پھیر کے سلام کیوں کیا؟ ماں پریشان ہے۔ کہا جب میں آیا اماں مسح کرنے کے لیے چادر ہٹا کے بالوں میں ہاتھ رکھ لیتی تھی، میں مر جاتا اگر ماں کے بال کھلے دیکھتا۔ اللہ جانے سامع غریبہ اسی سید سجاد نے، اسی اللہ کی غیرت نے زندگی میں پہلی بار زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے دیکھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا الوداع پھوپھی اماں چاچا عباس، اجرکم الحسین اجرکم الحسین اجرکم الحسین۔ بس زیادہ طویل نہیں ہے، آج حسین کا عزادار دنیا سے چلا گیا ہے۔ پہلے تو سارے ذاکرین علماء یہ کہتے نا آپ ماتم کیا کرو مجلس میں، رویا کرو اس لیے کہ ساتھ سید سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے، یہ دروازے پہ تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ آج سید سجاد برسا لینے نہیں آیا، آج حسین خود برسا لینے آیا ہے، آج شام والی برسا لینے آئی ہے، آج بی بی سکینہ برسا لینے آئی ہے، آج بی بی فضا۔ اور یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ مولا سجاد نے ابو منظر سے کہا میں اپنی 2 موسنوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ کہا مولا کون ہے آپ کی موسنا؟ کہا ایک تو میری 3 سال کی بہن سکینہ میری موسنا ہے۔ تڑپ کے ابو منظر کہتے مولا آپ حجت خدا ہے اور 3 سال کی بہن موسنا کیسے ہو گئی؟ کہا 17 من وزنی قمیص میرے گلے میں تھا، توق میرے گلے میں تھا، اس توق میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، جب سے شیبر کا دل کرتا میری زنجیروں کو کھینچ لیتا، میخیں میری گردن میں چبھ جاتی، کبھی کوئی دیوار کا آسرا مل جاتا، میں بندھے ہوئے زنجیروں میں پیر سیدھے کر کے بیٹھتا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری 3 سال کی بہن میرے قریب آ کے میرا ماتھا چومتی، ماتھا چوم کے کہتی سجاد توق درد تو نہیں کرتا، اس کے بعد میرے پیروں سے کانٹے نکالتی۔ ابو منظر کہتے مولا ہاتھ گردن کے پیچھے تھے پھر پیروں سے کانٹے کیسے نکالتی؟ سید رو کے کہتے اسی لیے تو کہتا میری موسنا ہے، سکینہ اپنا منہ میرے پیروں پہ رکھتی، اپنے منہ سے کانٹے نکال کر رو رو کے کہتی سجاد معاف کرنا بہن کے ہاتھ مجبور۔ ادرکم الحسین ادرکم الحسین۔ بس ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تابوت آپ کے سامنے آئے گا، زیادہ طویل نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہ شام والی انتظار میں ہے، اس کے بیٹے کا جنازہ ہے۔ دوسری موسنا کون سی ہے؟ رو کے سید کہتے ہیں میری دادی کی کنیز، میری دادی فضا میری موسنا ہے۔ ابو منظر کہتے ہیں مولا آپ کی موسنا کیسے ہے؟ کہا شام تک میں مہارے کھینچتا تھا، جہاں میں کھینچتا کھینچتا تھک جاتا، میرے قریب آ کے کہتی ہو میرا مہاری بیٹا تو میری مہارے کھینچ کے تھک گیا، لا دادی کی کمر کے ساتھ مہارے باندھ۔ تڑپ کے کہتے مولا ہتھ کڑیاں آپ کے ہاتھوں میں تھی، پھر اس کی کمر کے ساتھ کیوں باندھا، ہاتھوں سے کیوں نہیں؟ تیرا سید رو کے کہتا ہے فضا کے ہاتھ بندھے نہیں، شام غریبہ ٹوٹ گئے تھے جب شمر لوہے کے تازیانوں سے علی کی بیٹیوں کو مارنے لگتا، کبھی ہاتھ فضا آگے کرتی زینب کے، کبھی رقیہ کے، رو رو کے کہتی انہیں نہ مارو یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، مجھے مارو میں زہرا کی کنیز۔ اجرکم الحسین۔ بس آخری فکرہ
ایسا نہ ہو تیرا میرا امام یہ سمجھے کہ تو نے واقعی لاوارث سمجھا. تو نے جو فضا کا تذکرہ نہیں کیا. میں نے ایک جملہ اس لیے مصیبت کا پڑھا ہے، اس لیے کہ جب آخری وقت آیا تھا نا جناب فضا کا، اور تیرے میرے سجاد بادشاہ نے جب ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں، ایک لمحہ روک کے پانیان سے گزارش کر رہا ہوں، جب جناب سجاد کا تابوت برآمد کراؤ، اکیلا نہ کرایا کر، بے شک مستورات میں کرا، بی بی فضا کا ضرور کرا. تجھے نہیں پتا ہے جناب سجاد کے سامنے ان کی نظروں سے دیکھ فضا کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ جناب سجاد اپنا زہر بھول گئے جو 20 محرم کو دیا تھا نا. جناب فضا کو اس حال میں دیکھا ہی جاتا، امامت سے، امامت کی نگاہ سے آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، تڑپتا رہا بستر پر. ایک لمحہ ایسا آیا، کونیوں کی ٹیک لے کے تکیے پہ بیٹھا تیرا میرا چوتھا امام، اور دیکھ کے کہتا ہے کون کہتا ہے تو لاوارث. نہیں، جس نے فکرہ نہیں سنا اس نے بے نیازی کر دی. باقر والا نے پوچھا بابا کس سے باتیں کرے تو میری چارپائی چھوڑ دے، جا جلدی جا اجازت امامت سے، میرے سفروں کی سنگتن اس وقت مشکل میں ہے، جا فضا کا آخری وقت ہے. جیسے امام باقر آئے اور آ کے امام باقر کے قدموں کی چاپ سنی، فضا کی آواز ہے، آ گیا میرا بہاری بیٹا. آواز نہیں داتی سجاد نہیں باقر ہوں، کہا میری خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. سجاد آخری وقت نہیں آیا. اجازت ایسے انگلیاں پھیلا کے کہتے دادی مجبوری بابا کی بڑی سخت، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اب جو فضا نے دیکھا خون کی الٹی سجاد کو آ رہی تھی. فضا تڑپ کے کہتی ہے باقر مجھے مدینے لے جاؤ. سجاد کا جگر کٹ رہا ہے، زینب ساتھ نہیں. ادرکم الحسین، ادرکم الحسین. بس آنکھ بند ہو گئی. تیرے میرے چوتھے امام کی غسل و کفن دیا ہے امام باقر نے. جنازہ، اور پہلا جنازہ سیدوں کے گھر کا، پہلا جنازہ جس میں لوگوں نے شرکت کی. چوتھے امام کے جنازے میں، رسول کے جنازے میں بھی مختصر لوگ، علی کے جنازے میں بھی، حسن کے جنازے میں تیر مارے. شبیر کا پڑا ہی کسی میں نہیں ہے، غربت میں مارا گیا حسین. جنازہ اٹھا کے باقر آئے، بس آخری فکرہ کرنے لگا تابوت آ جائے گا آپ کے سامنے. باقر مولا نے جیسے ہی قبر کے قریب رکھا، یہ سجاد کے لب ہلنا شروع ہوئے. تیرے میرے پانچوں امام نے کان لگایا، رو رو کے سجاد کہہ رہا تھا بابا حسین معاف کرنا، جو آپ کو رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا. یا قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، وہ ہاتھ جس میں 5ویں انگلی کوئی نہیں تھی. آواز آئی باقر میرا عزادار بیٹا